السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ پاکستان اور بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن۔ یہ کرپشن ہمارے سیاستدان بھی کرتے ہیں، بیوروکریٹس بھی کرتے ہیں، ہمارے سرمایہ دار، تاجر، ہر طبقے کے لوگ کرپشن میں ملوث ہیں۔ پاکستان اور بھارت کا خاص سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے، اور کرپشن کی وجہ سے ان دونوں ملکوں میں غربت جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کاروباری طبقے پاکستان اور انڈیا کا رخ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، اور اوپر سے لے کے اس سے بھی اوپر تک کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کا اگر کمپیریزن کیا جائے حجم کے حساب سے تو بھارت کی آبادی زیادہ ہے، پاکستان کی آبادی کم ہے۔ یہاں پر 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں پاکستان میں، اور وہاں پر 22 کروڑ صرف مسلمان ہیں، باقی تعداد دوسری ہے۔ دنیا میں اگر کرپشن کی بات کی جائے تو کرپشن کا جو انڈیکس ہے 180 ممالک کا، اس میں پاکستان اور بھارت جو ہے نا یہ تقریباً آگے پیچھے ہی ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے ان میں۔ بھارت جو ہے وہ کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں 93 نمبر پر ہے، پاکستان 133ویں نمبر پر ہے، یعنی آگے پیچھے ہی ہیں۔ وہ کرپشن میں ہم سے تھوڑا آگے ہیں، ہم تھوڑا پیچھے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے آبادی کے لحاظ سے تو کرپشن میں ہم دونوں برابر ہی ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ اب یہ کرپشن کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سرمایہ دار جو ہیں وہ ان دونوں ملکوں سے کرپشن کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور یہ سارا اپنی دولت، کالا دھن جس کو ہم کہتے ہیں، لے کر باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب دبئی پراپرٹی لیکس سامنے آئی ہیں۔ دبئی پراپرٹی لیکس میں اتنے خوفناک قسم کے انکشافات ہوئے ہیں کہ پاکستانیوں اور بھارتیوں کے کلیجے منہ کو آ جانے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں ملک پاکستان اور انڈیا پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں۔ بھارت پہلے نمبر پر ہے پراپرٹی دبئی میں بنانے میں، اور پاکستان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ کرپشن میں بھی آگے پیچھے ہیں، ویسے بھی آگے پیچھے ہیں، ہر معاملے میں آگے پیچھے ہیں، کبھی وہ آگے نکل جاتے ہیں، کبھی ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 24,000 سے بھی زیادہ پراپرٹیز خریدی ہیں۔ اچھا، ان پراپرٹیز کی جو مالیت بنتی ہے وہ بنتی ہے تقریباً 11 ارب ڈالر۔ 11 ارب ڈالر کو اگر پاکستانی روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو اس کی بنتے ہیں 30 کھرب روپے، یعنی کہ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو پنجاب کا 3 مہینے کا جو بجٹ ہے وہ 30 کھرب روپے میں پورا ہوتا ہے۔ پاکستان اپنے للے تللے پورے کرنے کے لیے IMF کے ترلے اور منتیں کر رہا ہے صرف 1.1 ارب ڈالر کی قسط لینے کے لیے۔ عوام پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، ٹیکسوں کی بھرمار کی جا رہی ہے، لوگ غربت سے پریشان ہیں، بھوک ننگ، روٹی پوری نہیں ہو رہی 2 وقت کی، اور پاکستانی اس کے لیے سیاستدان جو ہیں ہمارے وہ تقریباً IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے ہمیں یہ جو قسط ہے وہ جاری کر دو۔ 1.1 ارب ڈالر، اس 1.1 ارب ڈالر کے لیے مطلب کہ گیس کے بل 400 گنا زیادہ بڑھ گئے، بجلی 100 گنا زیادہ بڑھ گئی، اور کھانے پینے کی اشیاء ہر چیز میں مہنگائی، اور ہر چیز پہ ٹیکس۔ تنخواہ دار طبقہ پس کے رہ گیا۔ ابھی آگے بجٹ آنے والے اس میں اور زیادہ ضلالت دیکھنے کو ملے گی کہ آپ پر اتنے ٹیکس لگا دیے جائیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا، تنخواہ دار طبقے کا زندگی گزارنا جو ہے وہ محال ہوتا جا رہا ہے روز برس۔ تو 11 ارب ڈالر کی 11 ارب ڈالر، یعنی کہ اس کو کیلکولیٹ کرنے میں بھی اچھا خاصا ایک ٹائم لگتا ہے۔ 11 ارب ڈالر کی دبئی میں پاکستانیوں کی پراپرٹیز ہیں۔ 17,000 سے زیادہ پاکستانی ہیں جنہوں نے 24,000 سے زیادہ وہاں پر جائیدادیں خرید کے رکھی ہیں۔ اب ان میں کون کون شامل ہے میں کسی کا آج نام نہیں لوں گا۔ ان میں سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، سرمایہ دار ہیں، اور ان میں سابق جج ہیں، موجودہ جج ہیں، کچھ نام نہیں لینا کسی کا، جرنیل ہیں، کچھ سابق ہیں، حاضر کا مجھے پتہ نہیں ہے، کچھ مرحوم سیاستدان ہیں، اور کچھ ابھی بھی کلیدی عہدوں پر فائز ہیں جن کی وہاں پر پراپرٹیز ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 35-36 کروڑ روپے سے نیچے کا کسی کی پراپرٹی نہیں ہے وہاں پہ۔ 35-36 کروڑ روپے کی کسی کی بھی پراپرٹی نہیں ہے، اور وہاں سے ان کو جو سالانہ آمدنی آ رہی ہے وہ اس سے الگ ہے۔
یعنی وہاں کی جو آمدنی ہے کرائے کی مد میں وہ جو پیسے کما رہے ہیں وہ الگ ہیں، سارے کا سارا کالا دھن ہے. ویسے لیگلی بھی آپ جا کے خرید سکتے ہیں. اچھا دبئی لیگس میں پہلا نمبر جو ہے نا وہ انڈینز کا ہے. انڈینز کا اس طرح ہے کہ دبئی میں 29,700 کے قریب بھارتی شہریوں نے وہاں پر 35,000 سے زیادہ جائیدادیں خرید رکھی ہیں، اور ان کی کل مالیت جو بنتی ہے وہ بنتی ہے $17 ارب. اگر آپ ان کو بھارتی روپوں میں کنورٹ کریں گے تو یہ کھربوں روپیہ بنتا ہے. اب جس ایجنسی نے یہ تحقیقات کی ہیں اور پراپرٹیز کا جائزہ لیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بھی زیادہ تر سیاستدان، سرمایہ دار، بیوروکریٹس، جرنیل، جج، ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں. اور غربت کی حالت دیکھیں آپ کہ وہاں پر بھی یہی حالات ہیں کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھانے کو میسر نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں. اور آپ دبئی چلے جائیں، آپ کو ایسا ہی لگے گا، یقین کیجئے کہ جیسے آپ پاکستان کے کسی شہر میں آ گئے ہیں یا آپ کسی انڈیا کے شہر میں آ گئے ہیں. آپ ادھر جہاں بھی جائیں گے، جس مرضی دبئی، شارجہ، ابوظہبی اور اس طرح جتنی بھی ان کی ریاستیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو وہاں پر پاکستانی اور انڈینز جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نظر آئے گی. بنگلہ دیشی بھی ہیں، مصری بھی ہیں، اور ملکوں کے بھی لوگ ہیں. لیکن پاکستان اور بھارت کی خاص بات جو ہے نا، مشترک بات جو ہے وہ ہے کرپشن. کرپشن کی کمائی، منی لانڈرنگ، اور جتنا پیسہ ان لوگوں نے اٹھا کر یہاں سے دبئی منتقل کر دیا. دبئی میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی میں پہلے یہ تھا آپ تھیلے میں پیسے بھر کے لائیں اور آپ جا کے اپنی کوئی بھی پراپرٹی خرید لیں. کسی قسم کی آپ کو کوئی روک ٹوک وہاں پر نہیں تھی. پوری دنیا سے لوگ آئے، انہوں نے خاص طور پر پاکستان سے اور انڈیا سے، کچھ سعودی عرب کے کچھ لوگ بھی ہیں، برطانیہ. انہوں نے کیا کیا، پہلے جنت مطلب نظیر وادی ہوتی تھی برطانیہ، وہاں پر کرپشن کی کمائیاں آپ لے کے جاتے تھے اور اس کرپشن کی کمائیوں سے آپ جا کر اپنی جائیدادیں بناتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، پاناما لیکس آئی، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. پھر دبئی جو ہے نا وہ ایک چڑیا بن گیا، سونے کی کہہ لیں یا جنت کی، جو مرضی کہہ لیں اس کو. اس نے کیا کیا کہ اس نے کھلی چھوٹ دے دی، بھئی آؤ، منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، کالا دھن ہے، کرپشن کی کمائی ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے کھلی چھٹی دے دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں پر اب دیکھیں کہ $17 ارب بھارتیوں کا اور $11 ارب پاکستانیوں کا، یہ ان دونوں ملکوں کے لوگوں نے، جن میں جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، کرپشن کی کمائیاں ہیں، کالا دھن ہے، وہ ادھر منتقل کر کے وہاں پر جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں اور اپنا زندگی جو ہے اس کو چل کر رہے ہیں، سکون کر رہے ہیں. کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ دونوں ملکوں کا بہت بڑا المیہ ہے. اچھا دبئی نے جب یہ چیز کھلی چھٹی دی تو وہاں پر پراپرٹیز خریدی. کن لوگوں نے؟ بھارتیوں نے، پاکستانیوں نے، بنگلہ دیشیوں نے، جنوبی ایشیا کے جتنے بھی، ساؤتھ ایشیا کے جتنے بھی ملک ہیں، ان لوگوں نے وہاں جا کر، وہاں جانا چونکہ آسان ہے، ایک وزٹ ویزا لو، ٹکٹ لو اور جا کے وہاں پہ آپ آرام سے اپنی پراپرٹی خریدو. اچھا اب جب انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی کمائی سے لوگوں نے وہاں پر جائیدادیں بنانا شروع کر دی، تو فیٹف نے کیا کیا؟ فیٹف نے دبئی پر پابندیاں لگا دی اور اس کو گرے لسٹ میں شامل کر لیا. گرے لسٹ میں شامل کیا تو دبئی بڑا چیخو پکار کی کہ ہمیں آپ نے گرے لسٹ میں شامل کیوں کیا ہے. تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ اقدامات کیے، انہوں نے کہا اچھا چلو اس کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اتنی دیر میں ہوا یہ کہ پوری دنیا سے جو لوگ تھے نا، جن کی کرپشن اور منی لانڈرنگ تھی، انہوں نے وہاں پر جائیدادیں بنا لی ہوئی تھی، سارا پیسہ انویسٹ کر دیا ہوا تھا اور وہاں سے وہ اپنی آمدنی جو تھی وہ کما کر وہاں پر انہوں نے مزید پراپرٹیز خریدی. تو فیٹف کی جو پابندیاں تھیں اس کے بعد گرے لسٹ میں ڈالا، اور گرے لسٹ میں ڈالنے کے بعد دبئی نے یہ کیا کہ بھائی اب آپ بینکنگ چینل سے آئیں، اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کی جو کمائی ہے وہ کیسی ہے، یعنی کہ حلال ہے، حرام ہے، کرپشن کا تو اس میں کوئی عنصر نہیں پایا جاتا. تو اب جا کے انہوں نے یہ سارا نظام جو ہے اس کو بہتر کیا اور اس میں پھر گرے لسٹ سے ان کو نکال بھی دیا گیا. لیکن بہرکیف ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اور بھارت میں جو ہمارے سرمایہ دار، سیاستدان، یہ وہ جتنے بھی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے ملکوں میں سرمایہ کاری کرتے.
غریب ملک ہونے کے باوجود یہ دونوں غریب ملک ہیں، اور اس کے باوجود ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مہنگے ملکوں میں انہوں نے پراپرٹیز کرپشن کی کمائیوں سے خریدی ہوئی ہیں، جو کہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے۔ تو بہرحال اس پہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بے نقاب ہوئے ہیں دبئی پراپرٹی لیکس میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان اور بھارت کی حکومتیں اس حوالے سے کیا کرتی ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے پاکستان میں کہ آپ باہر پراپرٹی نہیں خرید سکتے، یہ خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسہ باہر کہاں اور کیسے اور کیوں لے کے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک قانون موجود ہے، لیکن قانون پر کون عمل کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ ہنڈی کے ذریعے، حوالے کے ذریعے دوسرے ملکوں میں منتقل کر لیتے ہیں۔ یہاں سے لانچیں، ڈالروں کی لانچیں بھر بھر کے کراچی سے دبئی منتقل کی جاتی رہی ہیں، لیکن دبئی والوں نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈالر آ رہے ہیں، انہاں نوں آن دیو تسی۔ کرپشن کی کمائیوں میں یہ دبئی اور انگلینڈ، جو انہوں نے سوئٹزرلینڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں وہاں پہ مطلب کرپشن کی کمائیاں پہلے وہاں جاتی تھی۔ عرفان خان کی ایک فلم بھی تھی، اس میں بڑی زبردست انہوں نے بنائی تھی، اس میں وہ دکھایا جاتا ہے کہ بھارتیوں کا جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ سیاستدانوں نے باہر سوئس بینکوں میں منتقل کیا ہوا ہے، اور وہاں سے پھر وہ پیسہ واپس لے کے آتے ہیں۔ ہمارا بھی خواب یہی ہے کہ بھارت اور پاکستان میں جو لوگوں کے جو کرپشن کی جو کمائی ہے نا، اس کو کسی طریقے سے سوئس بینکوں سے بھی لایا جائے، اور اب دبئی میں بھی جائیدادیں جو بنائی ہیں ان لوگوں نے کرپشن کی کمائیوں سے، وہ بھی واپس آنی چاہیے۔ دوستو آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔